بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض کہتے ہیں کہ بات پیسے کی نہیں ہے بلکہ تربیت کی ہے، اس لیے ہم بچے پیدا نہیں کریں گے۔ معاشرہ بہت زیادہ خراب ہو گیا ہے اور ہم تربیت نہیں کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد اتفاق سے وہی لوگ جو یہ باتیں کرتے ہیں ان کا ایک بچہ بھی ہو تو وہ بغیر تربیت کے بڑا ہوتا ہوا نظر آتا ہے۔ تربیت خود خدا کر رہا ہے۔ کیا ہم چاہتے ہیں ہم اپنے بچوں کی تربیت کریں؟ اگر خدا کا دھیان نہیں ہو تو ہمارا بچہ نہ جانے کہاں سے کہاں چلا جائے گا۔ ہم تو خود شیطان سے حفاظت میں نہیں ہیں، روزانہ نہ جانے کتنے گناہ کر لیتے ہیں اور پھر بات کرتے ہیں ایسی تربیت کی کہ جس میں بچہ کوئی گناہ نہ کرے۔ اتفاق سے نظر آتا ہے کہ وہ گھر کے جہاں پر سونے کے لیے جگہ نہیں تھی، کھانے کے لیے زیادہ سامان مہیا نہیں تھا، وہی بچے بہترین مقامات تک پہنچتے ہیں، بہترین تربیت پاتے ہیں۔ کھانے کو نہیں تھا لیکن جب دنیا سے گئے تو کامیاب گئے، ایسے کامیاب کہ آج تک ان کا نام زندہ ہے۔ نمازیں شب پڑھا کرتے تھے۔ خدا تو خود میری حفاظت کر، تو خود میرا نگہبان رہے۔ اس گفتگو کو شروع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام ظہور نہیں کر رہے ہیں تو اس کے لیے ہم یقین کر بیٹھے ہیں کہ امام زمانہ علیہ السلام نہیں آئیں گے۔ پس ہم اپنے یقینوں کو صحیح کریں کہ امام زمانہ علیہ السلام ظہور کریں گے۔ 15 سال کا عرصہ لگا کہ ایرانیوں نے اس بات پر یقین کیا، امام خمینی کے وجود پر یقین کیا، اور پھر کیا ہوا وہ پوری دنیا نے دیکھا۔ خدا نے کہا یقین رکھتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ امام زمانہ ظہور کرے بس اس یقین کو صحیح کرو۔ اگر ہمارے اعتقادات صحیح ہو جائیں ظہور نزدیک ہو جائے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بچے دار نہیں ہو رہے تھے، خدا نے فرشتوں کے ذریعے بشارت بھیجی کہ تم بچے دار ہو جاؤ گے۔ کتنے سال کی عمر میں؟ 170 سال کی عمر میں۔ فرشتے مہمان کی صورت میں آئے کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت زیادہ مہمان نواز تھے۔ سفرے پر بیٹھے، دیکھا کہ وہ لوگ کھانا نہیں کھا رہے ہیں۔ اب اس فرشتے نے بولنا شروع کیا کہ میں جبرائیل ہوں، خدا کا سلام دیا، ہم کھانا نہیں کھاتے ہیں، اور پھر اسحاق نام کے بچے کی بشارت دی۔ اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی بیوی کو اس بات کی خبر دی تو اس نے ایک لمحے کے لیے شک کیا کہ میری عمر گزر گئی ہے، میں کیسے حاملہ ہو سکتی ہوں؟ اور جب نبی خدا کی بیوی نے خدا پر شک کیا تو جبرائیل علیہ السلام دوبارہ نازل ہوئے اور کہا کہ اس شک کی وجہ سے خدا نے اسحاق کی نسل میں 100 سال کی غیبت کو لکھ دیا۔ حالات ایسے برے ہو گئے، ایسے برے حالات سے روبرو ہوئے کہ منجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے فرج کا انتظار کرنے لگے۔ یہ لوگ بنی اسرائیل کے ایک عالم کے پاس آئے اور پوچھا ہم کیا کریں کہ ہمارا منجی ظہور کرے؟ اب وہ عالم کہتا ہے کہ 2 کام کرو، پہلا یہ کہ یقین رکھو کہ تمہارا منجی زندہ ہے، اور دوسرا یہ کہ سب مل کر پکارو کہ منجی آ جائے۔ اور پھر سب نے مل کر بیابان کا رخ کیا، بیابان میں گئے، بچے بوڑھے خواتین سب مل کر بیابان میں گئے، سب نے مل کر پکارا۔ غیبت کے 170 سال ابھی باقی تھے، ایک لمحے میں معاف کر دیے گئے، کیونکہ بنی اسرائیل نے پہلے یقین کیا اور پھر دعا مانگی۔ خدا نے بنی اسرائیل کے یقین کے سامنے کہا صحیح ہے، جو تم چاہتے ہو میں وہی کروں گا۔ دیکھا دور سے کوئی گدھے کے ساتھ آ رہا ہے، بیوی بچے بھی ساتھ ہیں، منجی کی علامت پڑھی تھی، کہا اس کا چہرہ تو موسیٰ علیہ السلام کی علامت بتا رہا ہے۔ آگے بڑھ کر پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہا میں موسیٰ ابن عمران ہوں۔ افسانہ نہیں ہے، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر آپ بنی اسرائیل کی مانند یقین کر لیں قائم آل محمد ظہور کر جائے گا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ ہمیں یقین ہے کہ ظہور بہت سخت ہے، اتنی آسانی سے ظہور نہیں ہوگا، پہلے دنیا کو ایک دم خراب ہونے دو، ظلم ایک دم بڑھنے دو، 313 ابھی جمع نہیں ہوئے ہیں۔
وہ 313 بہت خاص افراد ہیں، نہیں خاص افراد نہیں ہیں، بہت ہی سادہ سے افراد ہیں۔ یقین کریں گے تو امام آ جائیں گے۔ کربلا میں 72 یا بعض روایتوں کے مطابق 100 یا 100 سے زیادہ شہید تھے، اور اس میں ایک وہب بھی تھا کہ جس کا نام شہدائے کربلا میں شامل ہے، مسیحی تھا۔ اس نے یقین کر لیا، فوراً کامیابی مل گئی۔ روایت میں امام صادق علیہ السلام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت ہمارا مہدی ظہور کرے گا، بعض ستارہ پرست اس کی مدد کریں گے۔ یہ ستارہ پرست ہیں، لیکن ان کو یقین ہو گیا کہ قائم ظہور کرے گا۔ لیکن شیعوں میں سے بعض ادعا کرتے ہیں لیکن یقین نہیں رکھتے۔ ہماری زبان نے عادت کر لی ہے، اللہم عجل لولیک الفرج، اللہم عجل لولیک الفرج۔ ہماری گفتگو انسان کے یقین پر ہے کہ جس کا انسان کی تقدیر قسمت پر ایک گہرا ہاتھ ہے۔ بیان کیا گیا کہ اس عالم کو قوانین الہی نے گھیرا ہوا ہے۔ کیمسٹری ہو، فزکس ہو، انسان ہی ہو، ماحول ہو، معاشرہ ہو، تربیت ہو، سب کے لیے خدا نے خاص قانون بنا دیے ہیں، اور یہ قوانین نظم اور حکمت کی بنیاد پر ہے۔ جو چاہتا ہے کہ دنیا میں بہترین انداز میں زندگی کرے، لذت بھی حاصل کرے، سکون میں بھی رہے، ثروت مند بھی بنے، اس کی دنیا اور آخرت دونوں آباد ہو، اس کا کوڈ یہ ہے کہ خدا کے قوانین کو اچھی طرح سے سمجھے اور اچھے طریقے سے اس کی رعایت کرے۔ آج معاشرے میں جو بھی مشکلات ہم دیکھتے ہیں، کوئی بھی خرابی دیکھتے ہیں، دو چیزیں ہیں، یا الہی قوانین کو نہیں جانتے، یا جانتے ہیں اور عمل نہیں کرتے۔ مجھے یہ بتائیں کہ جھوٹ اچھا ہے یا برا؟ برا ہے نا؟ غیبت کیا؟ تہمت کیا؟ کیا معاشرہ اور ہم سب یہ نہیں جانتے کہ یہ سب ایک برائی ہے؟ ہم سب کو جھوٹ اچھا نہیں لگتا، غیبت اچھی نہیں لگتی، پھر بھی ہمارا معاشرہ جھوٹ، غیبت، تہمت، ظلم میں گھرا ہوا ہے۔ کیا ہم قانون نہیں جانتے؟ جانتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ ہمارے اور اولیاء خدا کے درمیان فرق یہ ہے کہ اولیاء خدا قوانین الہی کو اچھی طرح سمجھتے ہیں اور اچھی طرح عمل کرتے ہیں۔ شیطان کا بھی ہم سے یہی فرق ہے کہ وہ قوانین الہی کو اچھی طرح سمجھتا ہے اور اسی الہی قوانین کو استعمال کرتا ہے تاکہ ہم کو نقصان پہنچا سکے۔ قانون بٹر فلائی کو بیان کیا کہ ہم اپنی زندگی میں ایک چھوٹا سا عمل انجام دیتے ہیں اور اس کا گہرا اثر ہماری تقدیر پر پڑتا ہے۔ گندم سے گندم ہی نکلے گی اور جو سے جو۔